سرکار آئے میرے دلدار۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوثی اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے، باگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رتو کشتی، بھگ کے خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ شاعر کہتا ہے شافع روز جزا جو بن کر میرے سرکار چلے، شافع روز جزا جو بن کر میرے سرکار چلے، آگے ہے نبی پیچھے پیچھے گنہگار چلے، آگے ہے نبی پیچھے پیچھے گنہگار چلے، اور جو گستاخ رسول ہے وہ جہنم میں جلے، جو گستاخ رسول ہے وہ جہنم میں جلے، سوئے جنت مصطفیٰ کے وفادار چلے، سوئے جنت مصطفیٰ کے وفادار چلے۔ اور جس کے ایمان پہ بریلی کی مہر لگ جائے، جس کے ایمان پہ بریلی کی مہر لگ جائے، وہ سکہ سرے بازار چلے، وہ سکہ سرے بازار چلے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ آئیے ہم سب مل کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و پاک کی ڈالیاں نچھاور کرے پڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے قید کر لیا، اس کے بعد ایک آگ کا گھر تیار کیا گیا، اس میں ایک مہینے تک مسلسل لکڑیاں جمع کی گئی، اس کے بعد اس میں آگ لگائی گئی، اس کے بعد آگ کے شعلے جو تھے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اگر آسمان سے کوئی پرندہ اڑ کر کے بھی جاتا تو وہ پرندہ اس آگ کی گرمی سے وہ جل کر کے راکھ ہو جاتا تھا۔ اب نمرود ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی باری آئی تو نمرود سوچنے لگا ابراہیم کو کیسے آگ میں ڈالا جائے، اگر کوئی بھی آگ کے قریب جاتا ہے تو اس کی گرمی اس کو جھلجا کر رکھ دیتی ہے، اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا کرتی ہے۔ تو نمرود نے ایک پلان بنایا، منجیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بند کر دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے ڈھکیل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی ابراہیم خلیل اللہ، کیا کوئی اگر حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ جبرائیل عرض کرنے لگے اے ابراہیم جس سے حاجت ہو اسی سے کہو، اسی کو یاد کرو، اسی سے فریاد کرو۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے۔ اس کے بعد ہوا کا جھونکا بھی آیا، ابراہیم سے عرض کرنے لگا اے ابراہیم اگر تو مجھے حکم دے تو میں ایسا ہوا چلاؤں گا جس کے ذریعے سے آگ بجھ جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے، مجھے ابھی کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد بادل نے بھی آ کر کے کہا اے ابراہیم اگر مدد کی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں بارش برساؤں گا، آگ بجھ جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہاری بھی مدد نہیں چاہیے، میرا رب بہتر جانتا ہے میں کس حال میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا عطا فرمایا اور اس آگ کو گلزار میں تبدیل عطا فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی۔ نمرود نے سوچا اب بلند مقام پہ چڑھ کر دیکھنے لگا کہ ابراہیم اب ہلاک ہو گئے ہوں گے، جل کر کے راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب یہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں یعنی تخت تاج پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، نمرود نے پوچھا اے ابراہیم تو آگ جو تھا وہ گلزار میں کیسے تبدیل ہو گئی اور تم ایسے ناز و نعمت میں کیسے پہنچ گئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ آج انسان اگر اس کے پاس مال و دولت آ جائے، اس کے پاس ہر سواری موجود ہو جائے اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو اور کوئی کاروبار کر کے اس کو اپنایا ہو، اس کو لایا ہو، کام میں لایا ہو، تو اگر اس انسان سے پوچھا جائے اے انسان تمہارے کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، تو وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے فلاں کاروبار کر کے اپنی مال و دولت کو اپنایا ہے، سواریاں خریدے ہیں اور آرام کے لیے ہر چیز کو خریدا ہے، مگر وہ انسان یہ نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہوا ہے، کوئی انسان نہیں کہتا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اے ابراہیم ایسے نیاز و نعمت کس طرح سے پہنچ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ اللہ اکبر۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جن کا نام رغفہ تھا، وہ رغفہ بلند مقام پہ چڑھ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سالم دیکھ کر کے رغفہ کے دل میں، نمرود کے بیٹے کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا، وہ ایمان پیدا ہو گیا۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر کے بلند مکان چھت پر سے کلمہ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے بلند مقام سے کود کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی۔ بلند مقام سے چھت سے اوپر سے کود کر کے پھر صحیح سلامت کلمہ پڑھتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر ایمان کو تازہ کیا، پھر صحیح سلامت سے اپنے باپ نمرود کے پاس آیا۔ نمرود کو جب پتہ چلا ان کے ایمان لانے کا اور بلند مقام سے کود کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحیح سالم پہنچنے کا اور ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اور اس کو یعنی آگ کو تبدیل ہو کر گلزار ہو جانا، یہ بہت بڑا تعجب گزرا، وہ تعجب میں پڑ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت کو دیکھ کر کے اس کے دل میں ایک پیدا ہو گیا، مگر لوگوں کی ملامت کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے باطل دین پر قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی حقانیت سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہو چکی تھی، مگر نمرود ایمان نہ لایا۔ اس کے بعد وہ اب یعنی اس کی بیٹی، نمرود کی بیٹی جب ایمان لے کر کے آئی تو نمرود نے اپنی بیٹی کو پیار و محبت سے پہلے سمجھایا کہ ابراہیم کے دین سے پھر جا،
ابراہیم کے دین کو چھوڑ دے، وہ نیک بخت لڑکی ابراہیم کے دین کو نہیں چھوڑتی ہے۔ اس کے بعد نمرود جو ہے اپنی بیٹی کو طرح طرح کے تکلیف پہنچاتی ہے، پہنچانے کے بعد اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، ان کے پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ میری اس نیک بندی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اس رغفہ کو اس باری نمرود کے چنگل سے چھڑا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہنے کے بعد کچھ مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح کیا گیا، تو ان کے بدن سے بطنن فی بعد بطن سے 20 ایسے یعنی شخص پیدا ہوئے جو سب کے سب نبی ہوئے، سب کے سب رسول ہوئے۔ اس نیک بخت عورت سے 20 نبی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور نمرود جو تھا بہت سفاک، بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی بیٹی ایسے ہوئی، نیک بخت ہوئی، ایمان لے کر کے آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدن سے 20 نبی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ نمرود کی بیٹی اگر کلمہ پڑھ کر کے اگر مکان سے کود جائے تو وہ صحیح سالم ہوتی ہے، اس کو بھی آگ نہیں جلاتی۔ تو سوچئے تو صحیح، اگر ہم بھی حضور کی محبت اپنے دل میں بسا لیں اور کلمہ طیبہ کو اپنے دل میں اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور کلمہ کے اپنانے کی وجہ سے دنیا کی ہر مصیبت کی آگ اور جہنم کی آگ سے ہمیں بھی محفوظ عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نمرود ایسا شخص تھا جو ان کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھا، وہ 300 سال تک بیمار نہیں پڑا تھا۔ وہ نمرود سوچنے لگا کہ اگر میں انسان ہوتا تو میں بھی بیمار پڑتا، 300 سال تک وہ بیمار نہ پڑا۔ وہ اس لیے وہ اپنے آپ کو بدمعاش، وہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا اور جھوٹا خدا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی انسان کو ڈھیل دیتا ہے، اس پر عذاب نازل نہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے چاہیے تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا اور لوگوں سے کہا تم مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ معاذ اللہ، ایک ایسا یعنی ان کو شکر کرنے کے بجائے وہ اپنے آپ کو خدا کہلانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا عذاب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے سے عذاب دلایا۔ وہ لنگڑا مچھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کے ناک کے راستے سے دماغ میں گھس گیا اور وہ دماغ میں جا کر کے کاٹنے لگا۔ وہ کاٹنے کی وجہ سے نمرود پریشان، سخت پریشان ہوا، درد میں مبتلا ہوا۔ اب وہ حکیموں کے پاس علاج کرایا، حکیموں سے کوئی علاج نہ ہوا تو جو دوا کی جا رہی تھی اسی طرح اس کو ہلاک و بربادی اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ ایک ماہر حکیم جو اس کے ظلم و ستم سے یعنی بے چین و پریشان تھا، وہ آ کر کے کہنے لگا بادشاہ اگر آپ کے سر پر پرانے چمڑے کے جوتے سے مالش کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آرام ہو، آپ کے سر کا درد کم ہو جائے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ پرانے جوتے کو لے کر کے آیا جائے اور ایک آدمی کو متعین کر دیا کہ وہ سر پر نمرود کے سر پر چمڑے کے جوتے سے مارتا رہے۔ جب نمرود کے سر پر چمڑے کے جوتے سے مار پڑتی تو وہ لنگڑا مچھر دماغ کے ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ جاتا، اس وقت کاٹتا نہیں۔ تو نمرود سوچتا کہ علاج کام کر رہا ہے، دوائی کام کر رہا ہے، یہ اسی طرح کرتا جاتا۔ جب چمڑے کے جوتے کا یعنی مار اس کے سر پر پڑتی تو مچھر ایک کونے میں بیٹھ جاتا، اسی طرح مارتا جا رہا تھا۔ نمرود کا سر اس جوتے کے مارنے کی وجہ سے سر پھٹ گیا اور اس کا دماغ
باہر نکل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن کا اور وہ جھوٹا خدائی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے عذاب دیا۔ اگر یہ حضور ابراہیم علیہ السلام کے دشمن کا جب یہ حال ہے، جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں کی عداوت سے ہم سب کو بچائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں بسائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا دیوانہ بنائے، سچا عاشق بنائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قیامت کے دن ہم سب کو شفاعت نصیب عطا